کئی مرتبہ یہاں پہ آپ نے آیت سنی، یہاں پہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اس حدیث کے اندر قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اور رسول اللہ نے اللہ کی قسم ابلاغ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کتاب اللہ کا ذکر ایسے بھی کیا جس سے مراد صرف حدیث رسول ہے، صرف حدیث رسول۔ کتب علیکم الصیام کا لفظ بھی آپ کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ دین اور شریعت کے بارے میں ہے، یہ قرآن و کتب علیکم الصیام، کتبہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یعنی تمہارے لیے یہ دین ہے، یہ قرآن و حدیث نے تمہارے اوپر لاگو کی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے یاد کرنا ہے، تھوڑا سا فقہی ایک دو الفاظ اس میں شاید مشکل ہو آپ کے لیے، لیکن وہ آپ نے آسانی سے ذہنوں کو کھولے بات سمجھ آ جائے گی۔ امی عائشہ کی ایک سہیلی تھی حضرت بریرہ، وہ لونڈی تھی، وہ امی عائشہ کا ان سے بڑا پیار تھا۔ امی عائشہ نے کہا بریرہ آپ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لیجئے، لکھت پڑھت کر لیجئے کہ وہ آپ کو آزاد کریں گے کن شرائط اور کن پیسوں کے اوپر۔ بریرہ نے کہا آپ میرے پیسے دیں گی؟ سہیلیوں کا کام آتی ہے۔ امی عائشہ نے کہا سارے پیسے میں دوں گی، جا جو تیرا جی چاہے لکھ لے۔ بریرہ گئی، لکھ آئی، ریٹ طے ہو گیا کہ اتنے پیسے دیں گی، تو آ کے کہنے لگی کہ میرے مالکوں نے ریٹ بھی مان لیا ہے، پیسے بھی مان لیے، لیکن ایک شرط لگاتے، یہ تھوڑا تھا شاید آپ کو مشکل لگے لیکن آسان کر کے سمجھاتا ہوں، کہ ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ مالکوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ آپ آزاد ہیں، لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ یہ وہ ایک فقہی باب ہے، لیکن یہاں جو لفظ ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت بریرہ اگر فوت ہو جائیں، حضرت بریرہ اگر فوت ہو جائیں، آزاد کر دیا مالکوں نے، حضرت بریرہ فوت ہو جائیں تو ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ مراد یہ ہے کہ ان کی وراثت دوبارہ ہمیں مل جائے گی۔ حضرت بریرہ کوئی مال چھوڑتی ہیں تو مالکوں نے کیا آزاد بھی کر دیا ہے، لیکن بالفرض بریرہ فوت ہو جاتی ہیں بغیر وارث کے، تو ہم وارث ہیں اس کے۔ وارث کس کو ہونا چاہیے تھا؟ کس وجہ سے؟ پیسے تو وہ دے رہی ہیں، پیسے تو امی عائشہ نے دیا، ماشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ گئی، پیسے امی عائشہ دے رہی ہیں، تو ولا کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ امی عائشہ کی طرف۔ آپ نے تو پیسے لے کے آزاد کر دیا۔ ماں عائشہ کے دل کو چوٹ لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کے پہنچ گئی کہ یہ دیکھیں آج کل کے لوگوں کو کیا ہو گیا، پیسے لے کے آزاد بھی کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ولا کی نسبت ہماری طرف، یعنی وراثت پھر ہمیں ملے، یہاں تو پیسے لے کے آزاد نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا ایک انداز تھا، وہی انداز اپنایا، خطبہ دیا، باہر آئے، کہا ما بالو اقوام، یہ آپ کا انداز تھا، نام نہیں تھے لیتے، حالانکہ پتا تھا کس بندے نے کہا ہے، ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ والشرط فی کتاب اللہ، یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، رسول اللہ کتاب اللہ میں موجود شرط بیان کرنے والے ہیں گامدی صاحب، والشرط فی کتاب اللہ، اور جو شرط کتاب اللہ میں درج ہے، انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا۔ یہاں پر حافظ قرآن بیٹھے ہیں، 20 کے قریب بچوں نے حفظ کیا، یہاں پہ سٹیج کے اوپر حفاظ بیٹھے ہیں، غامدی صاحب اور منکرین حدیث سارے کے سارے جمع ہو جائیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ میں شرط کیا ہے، انما الولاء لمن، یہ قرآن کی کون سی آیت ہے اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے؟ کیا قرآن پاک میں موجود ہے یہ آیت؟ تو کتاب اللہ کئی مرتبہ صرف حدیث رسول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اس حدیث سے واضح ہے۔ خامہا مجھے اور آپ کو دو طبقات فکر نے مغالطے میں ڈالا، ایک حدیث کے بارے میں دو طبقات فکر ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ میں پڑھوں گا، یہ ذہن میں آ جائے گا۔ بڑا اعتراض کرتے ہیں روافض بھی اور منکرین حدیث کرنے والے، اس حدیث سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے، شور مچ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ قلم میں لکھ دوں۔ وہاں پہ
रसूल अल्लाह की परेशानी को देखते हुए हजरत उमर ने एक जुमला कहा, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताबुल्लाह काफी है। मुनकिरीन हदीस इस हदीस को पेश करते हैं, देखें जी हजरत उमर ने कहा था कुरान काफी है, कुरान काफी है। और अहले तशय्युअ और रवाफिद ये कहते हैं कि जनाब हजरत उमर ने लिखने नहीं दिया, दोनों एतराज बातिल हैं। ये मुवाफकात उमर में शामिल है। रसूल, पहली बात का जवाब सुन लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुमले के बाद हजरत उमर की मुवाफकत के बाद जिंदा रहे हैं कि फोत हो गए थे? जिंदा रहे हैं। तो अगर लिखवाना होता तो दोबारा लिखवा देते। गोया हजरत उमर की मुवाफकत की, जिस तरह दीगर मामलात में अल्लाह ने भी हजरत उमर की मुवाफकत की, और फिर जो चीज लिखवाना चाहते थे वो भी मुबहम नहीं है, वो भी मां आयशा को बता गए कि लाओ मैं तुम्हारे बाप की खिलाफत को लिख देता हूं ताकि कोई बाद में आने वाला इतराज ना करे। फिर खुद ही कह दिया या बल्लाहु वल मुमिनून, या बल्लाहु वल मुमिनून, अल्लाह भी और मोमिन भी अबू बकर के अलावा मेरे बाद किसी को खलीफा नहीं मानेंगे। लिखवाया भी नहीं, जो लिखवाना चाहते थे वो भी ये था। और मुवाफकत की हजरत उमर से, और वहां पे वो कहते हैं हस्बुना किताबुल्लाह से मुराद कुरान था। हालांकि हजरत उमर क्या कह रहे हैं, हमारे लिए कुरान और हदीस काफी है। और इसी बात को खुद हजरत उमर ने बयान किया, उनकी तशरीह सुन लीजिए। कल के आमद तक के लिए कोई शख्स ये ना सोचे कि मैंने कुरान खोला है, मैंने कुरान खोला और उसमें मुझे संसार की आयत नहीं मिली। याद रखना, संसार की आयत किताबुल्लाह में मौजूद है। किताबुल्लाह से मुराद दीन है, हदीस और कुरान है। किताबुल्लाह में संसार की आयत मौजूद है। आपको किसी ने मुगालता डाला, हाँ कुरान पाक में नहीं है लेकिन दीन और शरीयत में। इसीलिए हज़रत अली ने भी कहा था, एक शख्स ने इतराज कर दिया आप आज संसार करते हैं, कुरान में वो आयत जी उठा ली गई है। तो कहा तेरे जैसे अहमक की वजह से क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं?